سامنے رکھ دیا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں بھائی، ہم اہل حدیثوں نے قرآن اور حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے اولیاء کی کہانیوں سے نمازیوں کا سیلاب کھڑا کر کے رکھ دیا ہے. پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتا ہے. اور ان اولیاء کرام کی کرامتوں کا مذاق بناتے ہیں، اور اپنی چینلوں پر خاص کر آپ دیکھیے پچھلے کئی ہفتوں سے آئی پلس ٹی وی پر کرامت کے سلسلے میں ایک ڈیبیٹ چل رہی کہانی سیریز کے نام سے. اب اس میں وہ نیک لوگوں کی، خاص کر اللہ والوں کی، اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا مذاق ولیوں کا بنا رہے ہیں. مذاق کون بنا رہا ہے آپ خود فیصلہ کیجئے. وقت ہوتا بتاتے کہ وہ صرف حضور غوث اعظم سرکار کے پیشاب مبارک کے کچھ قطرے ایک حکیم نے دیکھ لیے تھے تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے خاندان کے 400 لوگوں نے کلمہ پڑھا. پیشاب مبارک کی بات ہے. اور جبکہ شروع میں یہ مقدمہ بھی قائم کرتے ہیں. کیا مقدمہ قائم کرتے ہیں؟ کہاں ہم مانتے ہیں کہ کرامت خرق عادت چیز کو کہتے ہیں، عقل سے سمجھ میں آنے والی نہ ہو اسی چیز کو کہتے ہیں، لیکن پھر اسی کرامت کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے ان کی گمراہی. بھائیوں، اسے انگلش میں کہا جاتا ہے اسٹرومین فیلیسی. اسٹرومین فیلیسی کیا ہوتی ہے؟ اسٹرومین فیلیسی ہوتی ہے کہ جب کوئی ویکتی یا کوئی آدمی کوئی چیز، کوئی بات پیش کرتا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ پیش کرتا ہے، تو اس کے اسٹیٹمنٹ کو بدل کر کے اس کا مطلب اس طرح سے جھوٹا نکالنا کہ مطلب اس کو رد کرنا کسی دوسرے ویکتی کے لیے آسان ہو جائے. مطلب اس کا جو مضبوط اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اس طرح سے توڑ مروڑ کے غلط بنا دو اور پھر اس کا رد کر دو، اور پھر جشن مناؤ کہ بھائی ہم نے ان کا رد کر دیا. یہی کام جو ہے ہر جھوٹا ویکتی اور جھوٹا آدمی کرتا ہے، اور یہی کام یہ بدعتی حضرات جو جھوٹ بولتے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف، اہل توحید کے خلاف، یہ اسی اسٹرومین پالیسی کا استعمال کرتے ہیں. اور وہی اس مفتی صاحب نے بھی کیا ہے. انہوں نے پوری بات کو، جو پوری کہانی شریف کی سٹریم میں 3-4 سٹریم میں بتائی گئی ہے، جو بار بار دہرائی گئی ہے، اس کو توڑ مروڑ کے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کے لیے اس کا رد کرنا آسان ہو. میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپ دکھاؤں گا کہ جو اصل معاملہ تھا، جو اصل سٹیٹمنٹ تھا وہ کیا تھا، اور انہوں نے اس کو کیسے توڑ مروڑ کے بدل دیا. ایک طرف مانتے ہیں کہ کرامت کہ جو عقل میں نہ آئے، جو عام طور پر انسان کے بس میں نہ ہو، کہ کیسے مثال کے طور پر کہ امام ابو حنیفہ کو لوگوں کے گناہ اس طرح جڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جیسے لوگوں کے گناہ جڑ رہے ہیں اور الگ الگ شکل میں وہ امام ابو حنیفہ کو نظر آ رہے ہیں. اب اس ان کے کا بعد اس کا اسٹیٹمنٹ مذاق یاد بنا. رکھیے گا، جو یہ کرامت امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس پر اہل حدیث شیوخ نے کیا اعتراض کیا ہے اس کو یاد رکھیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے عقل میں نہیں آ رہی ہے. اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا جو شیوخ نے اعتراض بتایا ہے اس بارے میں. ایک طرف سے گناہ ہے. آپ نے کہا کہ گناہ ہے جھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے آپ کو؟ اس میں کوئی دقت نہیں دکھ رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وضو کے ساتھ لوگوں کے جو گناہ جھڑ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی وضو کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو گناہ جھڑ رہے ہیں یہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کرامت کے طور پہ اللہ کی عطا ہاں، سے، کرامت ہی کے طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کی عطا سے، جی ہاں، اللہ کی عطا سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نا؟ ہاں. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہوتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں کو ٹٹولنے والے، جاسوسی کرنے والے، دیکھنے والے؟ اللہ رب العالمین جب وہ کہتا ہے کہ بہت سارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ان کو کس نے کہا دیکھنے کے لیے؟ ایک میاں بھائی ہم بستری کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کے دیکھیں گے گھر سے، یہ کرامت ہے؟ وہ الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہوگی. وہ بھی ہے آپ کی کتابوں میں، وہ بھی ہے کہ بیڈ روم تک پہنچ گئے، وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن ہاں کسی بھی کتاب میں ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین تو گناہوں کو پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجسس میں نہ پڑھو، یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ بات کہنا آپ جس کو کہہ رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں، اس میں پرابلم یہ ہے کہ گناہ ایک پرائیویٹ مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا پرسنل مسئلہ ہوتا ہے. اگر اس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، کسی کو نہیں پتا، تو بھائی یہ امام صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں دوسرے کے گناہ کو؟ یہ اللہ بندے کا معاملہ ہے. یہ گناہ جھڑ رہے ہیں، یہ دیکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ شریعت کے خلاف چیز ہے، اس کو کیسے مان لیں گے؟ یہ شریعت کے خلاف ہے. کسی کے گناہوں کو کے ٹٹولنا اور گناہوں کا پٹارا کھول دینا کسی آدمی کے سامنے، یہ کون سی شریعت میں بھائی؟ یہ کون سی شریعت میں ہے؟ دوسرے کو یعنی ایک آدمی نے کیا کیا، اللہ اس کے بندے، اللہ کے بیچ میں تھا، اس کے بندے میں تھا، اور اللہ معاف بھی کر رہا ہے. پرابلم یہ ہے نا، مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف بھی کر رہا ہے. یعنی وضو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ جھڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے.
हैं? आप सोचें कि अल्लाह ताला गुनाह बख्श रहा है तो गुनाह बख्श सकता है, अल्लाह ताला गुनाह तो माफ कर रहा है, लेकिन गुनाह पे पर्दा नहीं डाल रहा है, नुमाइश कर रहा है। इमाम साहब देखो दुनिया भर को बताओ, ये कौन सी करामत है भाई? ठीक है, चले मान लिया आपकी बात, मान लिया मान गए ना कि ये गलत है। इस हवा में वाक्य को उड़ने में, दोबारा मत सपोर्ट करना कि ये सही है। हाँ, शेख हवा में सरफराज उड़ने समझे में उनको। हवा में उड़ने में क्या दिक्कत होगी? आपने समझा दिया शेख, अच्छी बात। हवा में अरे भाई पहले साबित तो करें। अगर आपको मुफ्ती साहब का स्ट्रॉ मैन नहीं समझ में आया है तो मैं बता दूं कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इन शियूख की अकल के ख़िलाफ़ है, इसलिए इनको करामत समझ में नहीं आ रही है, जबकि शियूख बार बार ये कह रहे हैं। दूसरी वीडियो में आपकी दिखाऊंगा, उसमें भी शेख सरफराज ने कहा है। तो ये सब शियूख बार बार कह रहे हैं कि ये जो करामतें हैं ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ना कि ये अकल के ख़िलाफ़ है। ये इनका स्ट्रॉमैन है जो इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है। ये मुफ्ती साहब की बेईमानी है जो ये यहाँ पर कर रहे हैं। सुनिए मुफ्ती साहब ने क्या कहा था। फिर उसी करामत को अकल से समझने की कोशिश करते हैं। ये है इनकी अब गुमराही। सुनिए शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली का एतराज़ क्या था। गुनाह झड़ रहे हैं, ये देखने वाले कौन होते हैं? कैसे देख रहे हैं? ये शरीयत की खिलाफ चीज है, इसको इन्होंने इसी स्ट्रॉमैन को दूसरी करामात पे भी इस्तेमाल किया है। कैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, इस पर मजाक बना रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ करामतों का इन्होंने जिक्र किया है। भाई यही बात हुई थी ना, और हमने कहा था ना कि उस पर हमको असल एतराज ये कि ये खिलाफ सुन्नत है। करामत वो होगी जो सुन्नत के इत्तिबा होगी, सुन्नत के खिलाफ जाना करामत थोड़ी ना है। मसला ये है कि एक चीज अगर खिलाफ सुन्नत है तो वो करामत कैसे हो सकती है। हमने आपके सामने हदीस पेश की थी कि रसूलुल्लाह का तरीका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, रसूलुल्लाह के सामने बार बार वही बात फिर दोहरानी पड़ती है ना, फिर आप बोलते हैं कि मौका नहीं दिया। हमने उस वक्त भी क्या कहा था आपसे कि एक साहबी ने जब ये अहद किया कि मैं नहीं सोऊंगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं फरमाया। फिर खुद अल्लाह, और उसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल ने अपनी सुन्नत ये बताई कि मैं एक रात का कुछ हिस्सा सोता हूं और कुछ नमाज पढ़ता हूं। तो भाई हमने ये कहा था कि ये चीज खिलाफ सुन्नत है, तो अगर किसी ने कर भी लिया तो करामत नहीं है। भाई आपने सुना दोनों शियूख का स्टेटमेंट। शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली कह रहे हैं कि ये जो करामत है ये शरीयत में नहीं आ रही है, और शेख सरफराज फैज़ी कह रहे हैं कि ये जो करामत है ये सुन्नत में नहीं आ रही है। लेकिन ये मुफ्ती साहब की जो पॉलिसी है, जो ये स्ट्रॉमैन उन्होंने खड़ा किया है कि ये शियूख का मानना है, ये अहले हदीस शियूख का मानना है कि ये इनके अकल में नहीं आ रही है। सुनिए इनका स्टेटमेंट फिर से। और लेकिन फिर उसी करामत को वो अकल से समझने की कोशिश करते भाई हैं। जो आदमी हक पर हो, जो आदमी हक बात कर रहा हो, जो अल्लाह की बात कर रहा हो, उसको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। मैं आपको देखिए ये इनकी चैनल के ये थंबनेल है जिस पर ये बनाकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यानी हकीकत में एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम करामत को मानते हैं, हम असलाफ के मनहज बने, दूसरी तरफ इन्हीं करामतों का मजाक बना रहे हैं। मेरे दोस्तों जो मुझे सुन रहे हैं, इंसाफ के साथ, मेरा मकसद किसी भी फ़िरके और किसी भी जमात को जलील करना और उनको ताना देना नहीं। मुफ्ती साहब आप जैसे लोगों के मुंह से इंसाफ की बात अच्छी नहीं लगती, और आप ये कह रहे हैं कि आप किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है। भाई अगर आप खिलाफ नहीं होते तो सबसे पहली चीज़ तो आप झूठ नहीं बोलते। आपका ये झूठ बोलना ही बता रहा है कि आप किस तरफ हैं और किसके खिलाफ है। इसलिए ये मगरमच्छ के आंसू वाला जो आपका इंसाफ का मुतालबा है ये हज़म नहीं होगा किसी को। लेकिन आप मुझे इंसाफ के साथ बताइए कि अगर आप कोई तंजीमी काम कर रहे हैं और अगर आप अपने समाज और अपनी जमात में कोई इस्लाह का काम कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले ये इस्लाह का काम आपकी अपनी बिरादरी में, जमात में, आपके अपने फ़िरके में होना चाहिए। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि आई+ टीवी के जो स्कॉलर हैं ये हमेशा दूसरे मसलक वाले, दूसरे फ़िरके वाले, मुसलमानों की दूसरी जमातों में से उन पर तानाजनी करेंगे। मुफ्ती साहब का जो है वो काउंटर है, ये रिस्पांस है मुफ्ती साहब का। जब पूछा गया कि ये सब करामतें शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, तो सबसे पहले तो इन्होंने स्ट्रॉमैन फैलेसी करके उसके जो शियूख हैं उनके स्टेटमेंट को ही बदल दिया और कहा कि ये कह रहे हैं कि ये अक़ल के ख़िलाफ़ है। तो भाई सबसे पहले तो इन्होंने झूठ कहा, जो ये था। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट रिस्पांस है वो ये है कि नहीं हम तो इसको कुछ साबित नहीं कर सकते, लेकिन तुम भी नहीं साबित करते, जो तुम्हारे
جماعت میں ہے اس کو پہلے دیکھو، ہم کو بعد میں بولو. مطلب یہ جو طریقہ ہے یہ اصل میں جو نان مسلم ہے یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. جب ان کی کتابوں میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تب یہ اسٹرا مین پالیسی کر کے وہ جھوٹ باندھتے ہیں قرآن کی طرف کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو ہے کافروں کو مارو تو عورتوں کے ساتھ ایسا حشر کرو، ایسا سلوک کرو. یہ سب چیزیں جھوٹ باندھتے ہیں. وہی طریقہ، وہی میتھڈولوجی یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ مفتی صاحب استعمال کر رہے ہیں اہل حدیث کی طرف. ان پر ایب جوئی کریں گے، ان کی چیزوں کا اور ان کی ہسٹری کا مذاق بنائیں گے، ٹھٹھا کریں گے قرآن حدیث کے نام پر، کہیں گے ہم قرآن حدیث والے، لیکن کبھی ان کو اصلاح اپنی جماعت میں نظر نہیں آتی. لہذا دیکھیے تمام لوگ جانتے ہیں کرامات اہل حدیث کے نام سے مستقل کتاب ہے، بڑی مستقل کتاب ہے بھائی، کسی عام اہل حدیث کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کیا ہے. اور اس میں اہل حدیث، فرقہ اہل حدیث کے علماء کی کرامتیں موجود ہیں. لیکن یہاں اصلاح نہیں کرنی، ان کو تو کرنی کس پہ؟ فضائل اعمال پہ. ان کو تو دوسرے مسلک والوں کی کتابوں پہ کیچڑ اچھالنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس کا جائزہ لوں یہ گا. ہے ان کا جھوٹ نمبر 2. انہوں نے یہ جھوٹ بول دیا بیٹھے بیٹھے یہیں پر. کیا یہ 1.5 روپے کی کتاب ہے تو انہوں نے کہیں سے لے کر کے وہ پڑھ لی اور اس کے حساب سے انہوں نے اپنی کہانی بنا لی، ایک اور اسٹرا مین فیلوسی بنا لی. اور انہوں نے یہ وہاں جو آرٹیکل، جو اہل حدیث کے آرٹیکل اس کتاب کے اوپر جو چھپے ہوئے ہیں وہ تھوڑے مہنگے پڑتے ہیں ان کو دیکھنا، تو وہ ان سے ہوا نہیں، وہ ان سے ڈھونڈا نہیں گیا. تو یہ جو ہے اب اس کے اوپر سیریز شروع کرنے والے ہیں اس اسٹرا مین پالیسی کے اوپر کہ ان چیزوں کا جواب اہل حدیث اپنی جماعت کے لوگوں کے کتابوں کا جواب نہیں دیتے اور دوسری جماعت کے لوگوں کی کتابوں کا جواب دیتے ہیں. جبکہ سچائی یہ ہے کہ آلریڈی ان کی طرح ایسی اور اس کی طرح کی دوسری سبھی کتابوں کا اہل حدیث پڑھتے ہیں، رد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. دوسری جماعت میں بھی اور اپنی جماعت کے لوگوں کی کتابوں کا بھی رد کیا جاتا ہے جو بے دلیل اور بے سند کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کے سامنے یہ ایک آرٹیکل ہے 2023 کا، العلماء ویب سائٹ ہے، یہ اس کا آرٹیکل ہے. یہ اسی طرح کی ایک کرامت کی کتاب کا رد ہے جو آرٹیکل 2023 میں یہ لکھا گیا ہے. اس آرٹیکل میں جو ہے، اسی آرٹیکل میں نیچے جو ہے کرامت اہل حدیث کتاب کا بھی ذکر موجود ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث والے اپنے گھر میں نہیں دیکھتے، اپنے گھر کے علماؤں کی کتابوں کی کرامت، جو کتابوں میں کرامات ہیں اس کو نہیں دیکھتے. تو دیکھیے ہم جو ہے اس کتاب کی جو ہے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے جس کتاب کی بات یہ کر رہے ہیں اس کا ہمارے اہل حدیث کے علماؤں نے رد کیا ہے. یہ دیکھیے، یہ جو آپ کو جو ہے ہائی لائٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے، اس میں آپ کو صاف صاف دکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر زبیر جیسے جو ہے اہل حدیث کے علماؤں نے اس کرامت اہل حدیث کتاب کا رد کیا ہے. تو مفتی صاحب کے دوسرے جھوٹ کا بھی پردہ فاش ہو گیا، جو ان کا جو دعویٰ تھا کہ اہل حدیث جو ہے اپنے علماؤں، اپنے پرانے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب کا جس میں کرامتیں درج ہیں اس کا رد نہیں کرتے. تو بھائی یہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے کہ رد کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جو بھی چیزیں بے دلیل، بے سند ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کا رد کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کرامت اہل حدیث کا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے علماء کی کرامتیں کیا کیا ہیں. مفتی صاحب آپ کی کرامت اہل حدیث کی کتاب والی جو سیریز آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شروع ہونے کے پہلے ہی اینڈ ہو گئی. آپ جس چیز کو بیس بنا کر کے یہ کتاب کی سیریز بنا رہے ہیں وہ آلریڈی بیس لیس ہے، کیونکہ اہل حدیث کے علماء جو ہیں اس کتاب کو اور اس طرح کی ہر کتاب کا رد کرتے آئے ہیں الحمدللہ. لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں کہ فرقہ اہل حدیث کے ایک زندہ عالم کی کرامت آپ کو بتاؤں نا. بہت سے لوگوں کا یہ شکوہ بھی رہتا ہے کہ آپ نے حوالہ دیا، پتہ نہیں وہ کیا لکھا ہوا ہے. کسی عورت کے ساتھ جن فزیکل ہوتا ہو تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. جناب کی کرامت سنیے اور آپ تعجب کریں گے کہ یہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ، بلکہ فرقہ اہل حدیث کے علماء قرآن کریم کی آیتوں کا کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک چیز پر پڑھ کے دم کرنا اور اس کو پھر پیشاب پاخانے کی جگہ پر اس کے دھوئیں کو لگانا، نعوذ باللہ کتنی گندی بات ہے. یہ آج کے غیر مقلد فرقہ اہل حدیث کے علماء کی کرامت ہے. آپ سنیے، ملاحظہ فرمائیے کہ جناب کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ تھوڑا حیا کے مخالف مسئلہ ہے، معذرت، لیکن سیکشل اسالٹ کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ کیسے اس کو سٹاپ کریں گے؟
एक तरीका है। आप के जो मिबखरा है, जो बखूर जलाते हैं ना, वो बखूर जलाने वाली जो कोल है, जो फहम है, वो फहम के ऊपर आप बखूर लीजिए, बखूर के ऊपर आयतुल कुर्सी और ये والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض إلى آخر الآية. قل اضرب بالفلق قل اضرب بالناس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ بخور کے اوپر کیا کریں گے؟ دم کریں گے. وہ بخور جلانے کے لیے کہیے، ٹھیک ہے؟ وہ خاتون کو کہیے کہ وہ بخور کو کیا کرے؟ جلانے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اپنے عبایا لگائے گی. اس میں کہہ رہا تھا ریکارڈ نہیں کرے. وہ عبایا لگائے گی، پھر اپنے یعنی انڈر گارمنٹس بنا ہو، اکرمکم اللہ، بنا انڈر گارمنٹس اکرمکم اللہ، وہ جیسے کہ یہ ثوب ہے تو یہ مبخرہ ہے، یہاں پر جلا رہے ہیں آپ، تو ایسے کر کے کھڑے ہونے کے لیے. تو وہ دھواں کہاں لگ رہی ہے؟ پرائیویٹ پارٹ میں. یہ جو دھواں لگ رہی ہے نا، اس کے بعد شیطان نہیں ٹچ کرے گا وہاں پر. ناظرین آپ نے سنا. ہاں مفتی صاحب سب نے سن لیا، لیکن شاید آپ کو سنائی نہیں دیا کہ یہ کسی کرامات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی کرامات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر جن بھگانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کی شروعات میں ہی جو یہ شیخ صاحب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے کسی علمی بات کی تقریر نہیں ہے، یہ صرف ایک پریکٹیکل جو ہم لوگوں نے کیا ہے یہ اس کی تقریر ہے. یہ ہے مفتی صاحب کا تیسرا جھوٹ اور تیسرا اسٹرا مین، یعنی کہ جو چیز کرامات ہے ہی نہیں، جس ویڈیو کے شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ یہ کوئی علمی تقریر نہیں ہے ہماری باقی تقریروں کی طرح، یہ بس جو پریکٹیکل ہم لوگوں نے کیا ہے، جو اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ شیخ صاحب جو ہے بتا رہے ہیں. لیکن اس چیز کو ان کو جو ہے مفتی صاحب کو کرامت پہ فٹ کرنا تھا، تو انہوں نے جو ہے کرامت پہ اس کو فٹ کر دیا. نہ ان شیخ نے کہا ہے کہ یہ کوئی کرامت بتا رہے ہیں، نہ اس تقریر کی جو ٹائٹل ہے اس میں کوئی کرامت لکھی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ شیخ صاحب کو مفتی صاحب کو جو ہے کرامت کا رد کرنا تھا، تو انہوں نے جو چیز کرامت نہیں کر کے بتائی گئی ہے کہ یہ مطلب کرامت کا ذکر تک نہیں آیا ہے اس پوری ویڈیو میں، اس کو انہوں نے کرامت بنا کر کے ایک اسٹرا مین کھڑا کیا، اور پھر اس کو رد کر کے یہ جشن منا رہے ہیں اور جو ہے بتا رہے ہیں کہ اہل حدیث میں ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. فرقہ اہل حدیث کی اصلی کرامت جو ہے میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں. دیکھیے گا مفتی صاحب. یہ قرآن حدیث کرنول جو ہے یہ اس چینل کا آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے. اس واٹس ایپ گروپ پر جا کر میں نے جو ان کے ایڈمنس تھے، جو یہاں پر ایڈمنس ہوتے ہیں، ان کو میں نے پرسنل میسج کر کے جو ہے سوال پوچھا ہے کہ بھئی جو ویڈیو میں بنا دلیل کے اور بنا سند کے جو جن بھگانے کے طریقے بتائے گئے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت کیجئے. تو جو ہے یہ رہا پورا میسج جو میں نے ٹائپ کیا ہے، آپ پورا میسج پڑھ سکتے ہیں. میں نے ویڈیو کی لنک بھی ڈالی ہے، اور جو ذمہ دار ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے کہ بھئی اس کی کیا دلیل ہے، اور دوسری بھی چیزیں جس کا ذکر مفتی صاحب نے نہیں کیا، میں نے اس کے بارے میں بھی اس جو ہے میسج میں پوچھا ہے. میں نے اسی طرح سارے ایڈمنس کو جو ہے بھیجا ہے. بھئی میں نے جو وضاحت کا سوال کیا تھا ان میں سے ایک ایڈمن نے جو ہے مجھے جواب دیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنے شیخ سے رابطہ قائم کر کے جو ہے مجھے بتائیں گے. دیکھیے بھائی یہ ہے اہل حدیث کی اصلی کرامات. ایک میرے جیسا عامی، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میرے جیسا عامی ایک اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ اپنے شیخین سے جو ہے، اپنے شیوخ سے جو ہے سوال کر سکتا ہے، ایک دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے. کیا یہ حیثیت جو ہے ایک مقلد مفتی رکھتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، میرا یہ چیلنج ہے مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب کیا آپ اتنی حیثیت رکھتے ہیں جتنی حیثیت ایک عامی اہل حدیث کی ہے؟ کیا آپ ان کرامات کا سوال، ان کرامات کی دلیل پوچھ سکتے ہیں اپنے علماء سے جن کا ذکر اہل حدیثوں نے کیا ہے، جن کا ذکر ہم نے کیا ہے اپنی کہانی شریف کی ویڈیوز میں؟ کیا آپ اپنے علماء سے کیا آپ اپنے بڑے علماء سے ان کا سوال کر سکتے ہیں، ان کی دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے اس چیلنج میں ہرا دیں تاکہ جو ہے اسلام جیت جائے. یہ ہے فرقہ اہل حدیث.
हाँ मुफ्ती साहब, यही है फ़िरक़ा अहले हदीस में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैलेंज में मुझे हराएंगे और मुझे गलत साबित करेंगे। अपने बड़े उलमाओं से उन कहानी शरीफ की वीडियोस में जो एतराज़ बताए गए हैं, जो शरीयत के ख़िलाफ़, जो सुन्नत के ख़िलाफ़ जो करामतें बताई गई हैं, उनका मुतालबा, उनकी दलील का मुतालबा आप जो है अपने उलमाओं से, अपने बड़े उलमाओं से ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह।